وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان دونوں حقوق میں توازن کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک انسان اگر عبادات میں مکمل ہے لیکن اس کے یہاں حقوق العباد میں کوتاہی پائی جاتی ہے، کمی پائی جاتی ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تب بھی بندہ اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب نہیں ہو پائے گا. اس سلسلے میں قرآن و سنت کے اندر بڑی وعیدیں آئی ہوئی ہیں کہ بندہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے حقوق کا خیال رکھے اور اس کے بندوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے، بلکہ حقوق العباد کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حقوق سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ جو اللہ رب العالمین کا حق ہے اس میں اگر ہم نے کمی کی، کوتاہی کی، تو اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین کے پاس ہم جائیں گے تو اللہ رب العالمین اپنے حق کو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حق کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر ہم نے معافی تلافی نہیں کی، دنیا کے اندر اگر ہم نے اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی تو یہ اللہ رب العالمین کے بندے آخرت میں ہم سے اپنے حقوق لینے کے لیے آ جائیں گے. ہم نے اگر کسی پر ظلم کیا ہوگا، ہم نے کسی کا مال لیا ہوگا، ناحق کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہوگا، ظلماً کسی کا مال ہم نے لے لیا ہوگا، تو ان سارے حقوق کی ادائیگی ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں کرنی ہوگی. تو اسی لیے جہاں ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کا خیال کرتے ہیں وہیں اللہ رب العالمین کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سب سے پہلے اپنے حق کا ذکر کیا اور اس کے بعد اپنے مختلف بندوں کے حقوق کا ذکر فرمایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور یہی ہمارے کلمے کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ کو الہ مانا جائے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو یہ سب سے پہلا حق ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. جیسا کہ بارہا آپ کے سامنے بیان ہوتا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شرک کو گوارا نہیں کیا ہے. یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اگر ہمارے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہے تو نہ تو ہمیں امن نصیب ہوگا اور نہ تو ہم ہدایت یافتہ ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ تمہارا خالق اللہ رب العالمین ہے. تم کو پیدا تنہا اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اس اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی اللہ اس دنیا کے اندر تم کو پال رہا ہے، تمہارا رب ہے.
تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ رب العالمین ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کا ذکر کیا اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے دنیا کی عظیم ترین مخلوق کا ذکر کیا کہ جس سے ہمارا سب سے گہرا ربط ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بندوں کے حقوق کی طرف آیا اللہ رب العالمین، اور بندوں کے حقوق میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین کا خالق ہے، اللہ رب العالمین پوری دنیا کا خالق ہے، اور والدین کو اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا، اور ایسی کئی ایک آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اپنے حق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین دوسری آیت میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی کو نہ پکارو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس بات کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور بالخصوص اللہ رب العالمین نے والدین میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کا ذکر کیا کہ ان میں سے ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو۔ آپ دیکھیں ایک اہم نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ایک کا ذکر کیا پھر دو کا ذکر کیا، یعنی والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں پہلے ایک کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دونوں زندہ ہیں، دونوں باحیات ہیں، والد بھی ہیں والدہ ہیں، تو والد اور والدہ آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ سکتے ہیں۔ والد والدہ کے لیے سہارا ہو جاتا ہے، اور والدہ جو ہوتی ہیں وہ والد کے لیے کافی حد تک سہارا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بچہ ہے تو پھر ان کے بچوں کے علاوہ کوئی غم بانٹنے والا نہیں ہوتا ہے، تب زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، چاہے والد ہوں یا والدہ ہوں، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں ذکر کیا ہے کہ یہ بڑھاپا اور بچپنا یہ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ بچپن میں جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں، ایک ایک بات کو ہم 10 بار پوچھتے ہیں تو ہمارے والد اس کو بتاتے ہیں، ہماری والدہ اس کو بتلاتی ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بڑھاپا ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر ایک بوڑھا بھی بچپن جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ لہذا وہ اپنے بیٹے سے ایک بات کو 10 بار کہے گا، اس کو سمجھ میں آ جائے گی وہ بات، لیکن وہ پھر دہرانے کی کوشش کرے گا۔ لہذا اس کو جھڑکو نہیں۔ والد یا والدہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ افسوس اور غصے کا جو سب سے چھوٹا کلمہ ہوتا ہے یعنی اف، یہ بھی اپنے والدین کے لیے نہ کہو، اور ان کو نہ جھڑکو، بلکہ ان کے لیے اپنے نرمی کے دامن کو کشادہ کر دو، اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ ان پر اسی طرح سے رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ اسی طرح سے رحم و کرم کر جس طرح سے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے حق کے ساتھ اپنے بندوں میں سے ایک عظیم ترین مخلوق جو والد اور والدہ کی شکل میں ہوتی ہے ان کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ لہذا والدین کے حقوق کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس دونوں ہیں اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں
کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تب بھی اللہ رب العالمین نے جنت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ لہذا والدین، والد اور والدہ کے تمام حقوق کا خیال کیا جائے۔ آپ دیکھیں والد یا والدہ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو بیٹا سب کچھ لا کر دے دیتا ہے، ہر طرح سے ان کے حقوق کا خیال کرتا ہے، لیکن اگر نہیں دے پاتا ہے تو وہ وقت نہیں دے پاتا ہے۔ آپ دیکھیں بوڑھے ماں باپ کو عام طور سے بچے کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کھانا دے دیا، وقت سے کھانا دے دیا، آپ نے ان کے لیے کپڑا سلوا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن بیچارے وہ اکیلے بیٹھے ہیں، بوڑھے ہیں، اپنی باتوں کو شیئر کرنے کا انہیں موقع نہیں مل رہا ہے، باتیں کرنے کا، دل بہلانے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک حق ہے کہ والد یا والدہ کے پاس بڑھاپے میں ان کے پاس بیٹھا جائے، یا کئی ایک بچے ہیں تو باری متعین کریں اور ان کے پاس بیٹھیں، ان کو تنہا نہ چھوڑیں، کیونکہ بڑھاپا یہ خود ایک بیماری ہے، اور اگر بڑھاپے میں والدین کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ پریشان ہونے لگتے ہیں، اوب جاتے ہیں۔ لہذا ان کی دلجوئی کے لیے ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی باتوں کو لینا اور اپنی باتیں ان کو سنانا، اس سے ان کا دل بہلے گا، یہ بھی ایک حق ہے۔ لہذا اس طرح سے بھی ہمیں والدین کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کا ذکر فرمایا اور خاص طور سے والدہ کا ذکر فرمایا سورہ لقمان میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک والدہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے رکھتی ہے، اور اس کے بعد وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال میں دودھ چھڑاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، اے بندے تاکہ تو میرا شکر ادا کر کہ میں نے ایسے تجھ کو والدین عطا کیے ہیں، اور تیری پرورش کا اتنا اہم ذریعہ ہم نے بنایا، اتنا اہم ذریعہ پیدا کیا کہ سب سے پہلے تو میرا شکر ادا کر اور اس کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑا ہے، اور والدین کا شکر یہی ہے کہ ان کے حقوق کا خیال کیا جائے اور ان کی فرما برداری کی جائے۔ بہرحال والدین کا بڑا حق ہے اور مستقل یہ موضوع ہے۔ والدین کے تعلق سے بڑے فضائل ہیں اور بڑی باتیں قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان سب کو پڑھ کر والدین کے حقوق کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرابت دار جو تمہارے ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ تمہارے قرابت دار تمہارے بھائی ہیں، تمہارے قرابت دار تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے قرابت دار تمہارے چچا ہیں، تمہارے قرابت دار تمہارے دادا ہیں، تمہاری دادی ہیں، اور ان سے باہر نکل کر اور جو دور کے رشتہ دار ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سب کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے، ان سب کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدہ نہیں ہیں تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، خالہ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اور خالہ کی خبرگیری کی وجہ سے اور ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو خالہ کی خبرگیری کی جائے، اور اسی طرح سے اور بھی دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کی خبرگیری کی جائے۔ آج ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ قرابت داروں کے یہاں نہ تو جانے کا ہمیں وقت ملتا ہے، اور نہ تو ان کی خیریت کا وقت ملتا ہے، اور نہ تو ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کا وقت ملتا ہے ہمیں۔ لہذا اللہ رب العالمین ہم سے سوال کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا یا نہیں کیا، ان کی خیریت دریافت کی یا نہیں کی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا اگر مال ہے اور اسی طرح سے نفلی صدقہ اگر ہمارے پاس ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے قرابت داروں میں کون اس کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ،
کہ جو قرابت دار ہیں ان کو ان کا حق دو. یعنی اگر قرابت داروں میں غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، نادار ہے، ان کی خبرگیری کی ضرورت ہے، لہذا سب سے پہلے قرابت داروں کا خیال کیا جائے. تو والدین کے حقوق کے بعد اللہ رب العالمین نے قرابت داروں کے حقوق کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والیتامی والمساکین، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. آپ دیکھیں یتیموں کی بڑی فضیلت ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور ان کے اوپر دست شفقت رکھنے کی بڑی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہم دونوں جنت میں اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوتی ہیں. یتیموں کا خیال کرنے والا، اور یتیموں پر اللہ رب العالمین نے اسی لیے زور دیا ہے کیونکہ جو ان کی بھلائی کا خیال رکھتا تھا وہ دنیا سے جا چکا ہے. 8-9 سال کا بچہ تھا اور والد کا سہارا سر سے اٹھ گیا، لہذا اب دوسروں کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کے قرابت داروں کے، رشتہ داروں کی اور ان کے پاس پڑوس کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس یتیم بچے کا پورا خیال کیا جائے. اور آپ دیکھیں اگر یتیم کے اوپر اس طرح سے ظلم کیا جاتا ہے یہ سوچ کر کہ اس کا کوئی نہیں بچا ہے، یا یہ کہ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، چلو اس کے مال کو ناجائز طریقے سے لے لیتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں، بچہ ہے کہاں جان پائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک آیت میں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ یقیناً جو لوگ یتیم کے مال کو ظلماً کھاتے ہیں، ظلم کر کے کھاتے ہیں، ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگ یتیم کا مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کو جہنم میں تپایا بھی جائے گا، جہنم میں جلایا بھی جائے گا جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. تو اس لیے یتیم کے حقوق کی پاسداری کرنے کی بڑی اہمیت ہے اور ان کے اوپر ظلم کرنے کی بڑی قباحت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے اور بڑے گناہ کا ذکر کیا ہے. اس لیے یتیم کے حقوق کا بھی خیال کیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والمساکین، مسکینوں کا خیال کیا جائے، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے. آپ دیکھیں کتنی مذمت کے انداز میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے مار کر نکال دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے، یعنی خود بھی نہیں کھلاتا ہے اور دوسروں کو ابھارتا بھی نہیں ہے کہ لوگ مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، پہلی بات یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی ایک مسکین کو کھلانے کی ضرورت تھی، وہ ہماری وجہ سے تڑپ رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، اس کو ہم نے کھانا نہیں کھلایا، اس لیے آج ہم جہنم میں چلے گئے. اور اللہ رب العالمین مومنوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے مال میں حق معلوم، ایک متعین حق ہوتا ہے، ایک مقررہ حق ہوتا ہے جو وہ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے خاص کرتے ہیں. تو اس لیے مسکینوں کا بھی خیال کیا جائے، اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے. والیتامی والمساکین، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والجار ذی القربی، اور آپ کا قرابت دار پڑوسی، 2 طرح کے پڑوسیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، والجار ذی القربی والجار الجنب. تو والجار ذی القربی کہتے ہیں آپ کا ایسا پڑوسی کہ جس سے آپ کی رشتہ داری بھی ہو،
اور والجار الجنب، اور والجار الجنب ایسے پڑوسی کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا پڑوسی تو ہو لیکن اس سے آپ کی رشتہ داری نہ ہو۔ اور مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ اس سے مراد آپ کا غیر مسلم پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، اور یہودی اور عیسائی پڑوسی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ اور پڑوسیوں کے حقوق کا تو اتنی تاکید کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے شک ہونے لگا اور مجھے اس بات کا خدشہ ہونے لگا کہ قرابت داروں اور رشتہ داروں کے علاوہ کہیں پڑوسیوں کا بھی وراثت میں حق نہ مقرر کر دیا جائے۔ اتنی تاکید کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کا جبریل علیہ السلام ہم سے ذکر کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کوئی اچھا کھانا بنے اور بالخصوص گوشت وغیرہ بنے، اگر گوشت کم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سالن زیادہ بنا لو، سالن بڑھا لو، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، لیکن اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال ضرور رکھو، پڑوس میں ضرور بھیج دو کچھ اچھا بنے تو۔ اس حد تک ہماری شریعت نے پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے ذکر فرمایا، ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ رات میں وہ تہجد پڑھتی ہے، عبادت کی بڑی پابند ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اور ایک عورت کے بارے میں بتلایا گیا کہ بہت زیادہ عبادت تو نہیں کرتی ہے، فرائض کی پابندی کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کا خیال کرتی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ عورت جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گی کیونکہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہماری مصیبت میں بعد میں آتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ ہماری مصیبت میں پہلے کھڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے پڑوسیوں کے حقوق کا زیادہ ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہمارا غیر مسلم پڑوسی ہے، جہاں پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے وہاں کسی بات کی تمیز نہیں کی گئی ہے، کسی بات کا فرق نہیں کیا گیا ہے۔ اور جہاں پر سالن اور گوشت دینے کی بات کہی گئی ہے تو وہاں پر یہ فرق نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کا پڑوسی مسلمان ہونا چاہیے، بلکہ والجار الجنب میں بھی آپ کا غیر مسلم پڑوسی بھی آ جاتا ہے، یا وہ پڑوسی کی جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف آپ کا پڑوسی ہے۔ لہذا ایسا بھی اگر کوئی پڑوسی ہے تو اس کا بھی خیال کیا جائے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوس تو بہت دور تک ہوتا ہے، اور ایک اگر چھوٹا سا گاؤں ہے، 40-50 گھر ہیں، تو پورا گاؤں پڑوس ہے ہمارا، پوری وہ بستی ہماری پڑوس میں آتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ کون سا پڑوسی میرے حسن سلوک کا مستحق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو، وہ پڑوسی تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ لہذا پڑوسیوں کا خیال کیا جائے۔ والجار الجنب والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اللہ رب العالمین نے فرمایا تیسرے نمبر پر آپ کے جو پہلو کا ساتھی ہے، پہلو کا ساتھی ہے، اور پہلو کے ساتھی میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد بیوی ہو سکتی ہے، بیوی جو آپ کے ساتھ میں رہتی ہے، اور بیویوں کے حقوق کا اللہ رب العالمین نے بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور یہاں تک اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کو ایک طلاق دے دی ہے، لہذا یہ تمہاری بیویوں کے حکم میں ہے، ابھی ان کو ابھی اپنے گھر سے باہر نہ کرو، تمہارے گھر میں رہیں گی۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میل ملاپ کی کوئی صورت پیدا کر دے، تو بیویوں کے حقوق کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیتوں میں حکم دیا ہے بیویوں کے حقوق کا۔ اسی طرح پہلو کے ساتھی میں آپ کا وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے،
وہ بھی آپ کے پہلو کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ اسی طرح سے پہلو کے ساتھی میں ڈرائیور کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ آپ کا ڈرائیور جو آپ کی گاڑی چلا رہا ہے وہ بھی آپ کے پہلو کا ساتھی ہے، لہذا اس کا خیال کیا جائے، اور اس کا خیال اس طرح سے کیا جائے کہ آپ کے اندر غرور نہ پیدا ہو، تکبر نہ پیدا ہو کہ یہ ہمارا ڈرائیور ہے لہذا ہم اس سے سلام میں پہل کیسے کریں۔ اپنے غرور اور اپنے تکبر کو اگر توڑنا ہے تو ہماری شریعت نے یہ سکھلایا ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں۔ آپ دیکھیں، اسی لیے ہماری شریعت نے کہا ہے کہ گاڑی پر اگر کوئی سوار ہے تو پیدل چلنے والے کو پہلے یہ سلام کرے گا۔ اس کے غرور کو اللہ رب العالمین نے توڑا ہے کہ گاڑی پر سوار ہے، اس کے اندر لمحہ بھر کے لیے یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم گاڑی پر سوار ہیں، ہم پیدل چلنے والے کو سلام کیوں کریں؟ لہذا ہماری شریعت نے یہ ادب ذکر کیا ہے کہ وہ بھی سلام میں پہل کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ سلام میں پہل کریں تو یہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے آپ کے ساتھ آپ کا جو بھی ساتھی ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، آپ کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، وہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہے، لہذا اس کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت غلام ہیں، جو تمہارے ماتحت غلام ہیں۔ غلامی یہ زمانے جاہلیت میں بڑی بری چیز تھی، اور اچھے اچھے انسان بازاروں میں فروخت ہوتے تھے اور ان کو پھر لینے کے بعد ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا۔ ہماری شریعت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے غلاموں کے حقوق مقرر کیے، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج غلامی کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو گیا، کیونکہ غلامی کوئی بہت اچھی چیز نہیں تھی۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر غلام ہیں تمہارے پاس تو ان کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ تو ان سارے حقوق کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے حقوق کا ذکر کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ان حقوق کی ادائیگی میں عام طور سے دو چیزیں آڑے آتی ہیں۔ ایک تو انسان کا اترانا، انسان کے اندر جو غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے انسان کا فخر، کسی چیز پر جب انسان بے جا فخر کرتا ہے تب ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ رب العالمین اترا کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مختال جو حیلہ باز ہوتا ہے، جو اتراتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس اترانے کی وجہ سے وہ اللہ کے حق کا خیال نہیں کرتا ہے، اور نہ تو اللہ رب العالمین کے بندوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے لا يحب من كان مختالا فخورا، اور فخور جس کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، جو بیجا فخر کرتا ہے اور بیجا فخر کی وجہ سے نہ اللہ کے حقوق کا خیال کرتا ہے اور نہ اس کے بندوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اللہ کی زمین پر اترا کر مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، نہ تو تم زمین پھاڑ کر زمین کے اندر گھس سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تو پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ انسان ہو، اللہ رب العالمین نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، لہذا انسان بن کر انسانیت کے ساتھ دنیا کے اندر رہنا ہے تو رہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسانیت کے ساتھ دنیا کے اندر رہا جائے۔ اور آپ دیکھیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا، عیادت المریض، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اور اسی طرح سے واتباع الجنائز، اگر مر جائے وہ تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنازے میں شریک ہو جائے اور صرف نماز میں شریک ہوا اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ نماز میں بھی شریک رہا اور اپنے بھائی کو دفن کر کے آیا واپس، اللہ رب العالمین اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور 2 قیرات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، 2 قیرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا۔ چوتھے حق کا اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اجابت الدعوہ، اجابت الدعوہ، دعوت قبول کرنا، یعنی اگر کوئی وہ جائز دعوت آپ کو دے رہا ہے، نافرمانی کی دعوت نہیں ہے،
تو اس کی دعوت کو قبول کرنا اور حتی الامکان اس میں شرکت کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور اسی طرح سے تشمیت العاطس، جب چھینک آئے الحمدللہ کہے تو ہمیں جو ہے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم ہمیں کہنا چاہیے. تو یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں. لہذا میرے بھائیوں، جہاں ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں وہیں ہم اللہ رب العالمین کے بندوں کے بھی حقوق کا خیال کریں. ورنہ آپ جان لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ غریب مفلس کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا تھا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غریب مفلس اور کنگال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حقیقت میں مفلس وہ ہے جو قیامت میں آئے گا بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے صدقات لے کر آئے گا، لیکن ویاتی وقد شتم ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وقذف ھذا. آئے گا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی. یہ سب آ جائیں گے اس عبادت گزار سے اپنے اپنے حق کو لینے کے لیے. اب اس عبادت گزار کے ثواب کو اللہ رب العالمین ان مظلوموں کو دے دے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس عبادت گزار کے پاس کچھ نیکیاں نہیں بچیں گی. فطرحت علیہ، پھر ان مظلوموں کی نیکیاں اس کے اوپر، برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی. فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، پھر اوندے منہ کھینچ کے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو کیا فائدہ ایسی نماز کا، ایسی زکوٰۃ کا، ایسے صدقے کا کہ جہاں پر حقوق العباد کی ادائیگی نہ ہو. لہذا دونوں حقوق میں، اللہ کے حق میں اور بندوں کے حق میں توازن کا برقرار رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ